ایران پر نیا حملہ کتنی طاقت سے کیا جائے، جنگ کا دورانیہ کتنا ہوگا، بجٹ کتنا درکار ہوگا۔ سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کی سچویشن روم میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ۔ ایران کے خلاف ایک بار پھر ڈارک ایگر ہائپر سونک میزائلوں کے استعمال پر بھی غور۔ خطے میں B-1B لانسر بمبار طیاروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ امریکی قیادت ابنائے ہرمز پر کنٹرول سے متعلق بھی مشاورت۔ صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملوں کا اشارہ، کہا ایران پر نئے حملوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں، تیل فروخت نہیں کر سکتا، شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر واضح کر دیا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے تیار، ڈونلڈ ٹرمپ کو سینٹ کام سربراہ کی بریفنگ کے بعد ہائی الرٹ جاری۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق واشنگٹن فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے سے متعلق فیصلہ جلد کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی آئندہ ہفتے تک ختم ہونے کا امکان ظاہر ہے۔ ایران کا امریکہ کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان، نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا دشمن بحیرہ عرب سے ہرمز کی جانب بڑھا تو اپنا تیز تر رد عمل دیں گے، ایسا اسلحہ استعمال کریں گے کہ دشمن کانپ اٹھے گا۔ بازداران انقلاب کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے مفادات اڈوں پر طویل اور دردناک حملے کیے جائیں گے۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قرارداد چھٹی مرتبہ ناکام، ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈم شیف کی پیش کردہ بل کو 27 ووٹ ملے، بل کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ابنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی واضح کر دیا کہ تائیوان چین کے بنیادی مفاد کا معاملہ ہے، امریکہ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ صہیونی فورسز نے لبنان میں حملے تیز کر دی، تفریحی مقام اور واٹر اسٹیشن پر خوفناک بمباری، 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ صہیونی فورسز کے ہاتھوں شہداء کی مجموعی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک پر جوابی حملہ، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ ابنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کے نتائج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نہایت سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا اگر پابندیاں فوراً ختم کر دی جائیں تو بھی سپلائی چینز کو بحال کرنے میں کئی مہینے لگیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے خطے کو تباہی سے بچایا جائے۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کی ایک اور پاکستانی جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت۔ عالمی میڈیا کے مطابق 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ پاکستانی جہاز خلیج عمان میں داخل ہو گیا، 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ پیٹرول دن بہ دن بڑھ رہا ہے، ہماری سیلریاں وہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سب مشکلات ہو رہی ہے بھائی، مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ۔ بیچارے چھوٹے لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے جائیں گے، بائک والے یا جو پبلک ٹرانسپورٹ والے، اور کیا کہیں گے۔ اللہ سب پہ رحم کرے، اور مجھے لگتا ہے کہ ملک کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا، عوام کا صبر جواب دے گیا، حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے، ڈیزل 19 روپے 39 پیسے مہنگا کرنے کا فیصلہ مسترد۔ قیمتوں میں اضافے سے ہائی سپیڈ ڈیزل 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔
ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بے قابو، برنٹ خام تیل $114 فی بیرل میں فروخت، WTI $105 فی بیرل پر آ گیا۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں سے امریکہ بھی شدید متاثر، پیٹرول کی اوسط قیمت 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی، ڈیزل کی اوسط قیمت $5.50 فی گیلن پر آ گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھی تقریب میں شرکت۔ 6 فریقی تعاون نے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ دینے کا فیصلہ، فریقین پاکستان میں فیکٹریوں کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ ملک میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، BN گروپ کے کنسورشیم نے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو لیز پر لیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعہ چودھری کی پریس کانفرنس کہا 3 بڑی کمپنیوں نے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی جگہ ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر لی۔ پلاٹ کی بنیاد پر بینک آف پنجاب سے قرض لیا گیا، بینک کی اقساط نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہو گیا۔ کراچی کی احتساب عدالت نے ملک ریاض، زین ملک اور احمد علی ریاض کے تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شاہد محمود قریشی، وسیم رفعت اور احمد بخت نالیجو سمیت دیگر کے بھی دائمی وارنٹ جاری، عدالت کا تمام ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں آن لائن منشیات فروشی میں ملوث عناصر کے خلاف بڑی کارروائی، طلبہ کو نشانہ بنانے والا احمد علی اور ذیشان نامی ملزم گرفتار، 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد، ملزم بلوچستان سے کمپیوٹر پارٹس کی آڑ میں منشیات ڈیلیور کرواتا تھا۔ یکم مئی محنت کشوں کے لہو پسینے اور قربانیوں کو سلام۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات، سیمینار، ریلیوں اور واک کا اہتمام۔ منصفانہ اجرت اور باوقار حالات کار ہر مزدور کا حق ہے۔ شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہد انسانی وقار کی علامت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم مزدور کے موقع پر پیغام، کہا پاکستان کے مزدور قومی ترقی کی اصل طاقت ہیں۔ آئین پاکستان مزدوروں کے حقوق کی تحفظ کا ضامن ہے۔ ریاست استحصال کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جبری مشقت اور بچوں سے مزدوری کا خاتمہ ترجیح ہے۔ محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن کا یوم مئی پر پیغام، کہا حکومت سندھ نے مزدوروں کے لیے کم از کم اجرت میں اضافہ کیا، لیبر قوانین پر سختی سے عمل، مزدوروں کو صحت اور مالی سہولیات کی فراہمی جیسے اہم اقدامات کیے ہیں۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، کراچی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی، 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی محسوس ہونے لگی۔ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں بھی لو کے تھپیڑے، شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش عوام کے لیے دوہرا امتحان بن گئی۔